ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں اصلاح نفس کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگا، لیکن جو خادمہ شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی، اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی، اس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے احساس کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑائیے اور اس کا روحانی علاج کیجیے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور مریدین کو حتی الامکان رسوا نہیں فرماتے، اور یہ حضرات کسی بری حالت سے مایوس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں اور ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔ اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ان کے دل میں ڈالی گئی، جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اس حال کی دوا دے دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک برتن میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے، جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا اور آنکھیں دھنس گئی، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضے کے مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پرخوف و مکروہ ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ بزرگ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کی بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ بزرگ فوراً آڑ سے نکل آئے اور فرمایا کہ اے بے وقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر بزرگ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پخانے کا تشت اٹھا لاؤ۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو بزرگ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بے وقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پخانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا معشوق در حقیقت یہی پخانہ تھا، جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس لونڈی سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی؟ عشق مجازی کا پلید اور ناپاک ہونا بزرگ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر واضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی اور علم کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عشق مجازی میں جس کو گھونگر والی زلف مشک بار پر آج تم گرفتہ ہو، یہی زلف ایک دن تم کو بوڑھے گدھے کی دم کی طرح بری معلوم ہوگی۔ دیکھو طلوع کے وقت آفتاب کو کیسا خوشنما ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کو یاد کرو جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اس کی حسرت کو دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔ اے شخص، تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور حسن پر فریفتہ ہے، لیکن بیت الخلاء میں اس کے فضلے کو جا کر دیکھ کیا نتیجہ ہے۔ جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندو یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو اور دل کسی سے مت لگاؤ، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ وہ طالب حقیقی عشق مجازی کے فتنے سے موت تک نجات نہ پاتا، لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اسے اس پلیدی اور ناکامی سے نجات مل گئی۔ اس مضمون کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے۔ اگر مقبولین کاملین کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا، شیخ
فلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان سمجھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا، اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیر